الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی، اس کے دن اور رات اللہ رب العزت نے بنائے۔ اللہ رب العزت نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے ہی سورج اور چاند کا نظام چلایا۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12، جب سے کائنات بنی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائے ہیں تب سے میں نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے ہیں، احترام والے بنائے ہیں، تعظیم والے بنائے ہیں، عظمت والے بنائے ہیں۔ ان کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں ان 4 مہینوں میں خاص طور سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، یعنی ان 4 مہینوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچو، نیک عمل کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے سید الشہور شہر رمضان، رمضان جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور سب سے زیادہ عظیم حرمت والا، عظمت والا، برکت والا اور اللہ کیا تعظیم والا مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود بتایا کہ یہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات بخشی ہیں، اور ابھی فضائل میں بیان کروں گا تو ان فضائل کو، چند فضائل جو میں تھوڑے جس کے خلاصہ بیان کروں گا، ان فضائل اور اس طرح کی بے شمار احادیث کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے یہ سمجھنا کہ شاید اس کا درجہ اور اس کی فضیلت رمضان کے مہینے یعنی اس ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن اتنے زیادہ اہم ہیں کہ شاید رمضان سے زیادہ اس کی فضیلت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ کس دن کی فجر ہے؟ مفسرین نے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر ہے۔ قسم ہے یوم نحر کی فجر کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں ہیں؟ تو پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کی 10 راتیں، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ والشفع والوتر، جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ جفت کیا مطلب؟ کون سا جفت ہے؟ تو 10 ذی الحجہ کی دوبارہ قسم کھائی، پھر طاق کی قسم کھائی دوبارہ، جبکہ 10 ذی الحجہ میں جب عشر آ گیا تو 1 سے لے کر 10 تک سارے دن آ گئے، پھر دوبارہ 9 ذی الحجہ کی قسم کھائی۔ تو ان فضائل کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ بھائی یہ تو افضل ایام الدنیا العشر، ایک حدیث میں آتا ہے افضل ایام الدنیا العشر، اس دنیا کے سب سے افضل ترین دن جو ہوتے ہیں وہ یہ 10 ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شاید یہ رمضان سے بھی افضل ہیں، لیکن رمضان کی فضیلت ایک الگ ہے، ذی الحجہ کی فضیلت ایک الگ ہے۔ تو یعنی یہ مقصد ہے کہ ذی الحجہ کی فضیلت رمضان سے کوئی بہت کم بھی نہیں ہے، برابر سرابر یا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ 10 دن کیسے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ما من ایام العمل الصالح، اللہ کو کوئی بھی دن، کسی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے من ھذا العشر، سوائے ان عمل کے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا بھی ان عمل سے افضل نہیں ہے جو عمل ان 10 دنوں میں کیے جائیں، الا رجل، سوائے اس کے، رجل خرج بنفسہ ومالہ،
سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور وہ نہ جان لے کر لوٹتا ہے نہ مال لے کر لوٹتا ہے، یعنی اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور مال بھی اللہ کے راستے میں سارا لگا دیتا ہے، تو شہید کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، شہادت کا درجہ تو نہیں مل سکتا، لیکن اس کے علاوہ اس سے نیچے درجے کے جو بھی عمل ہیں وہ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کو، یعنی ان 10 دنوں کا کوئی بھی عمل اللہ کیا ان سب عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا کیا ہے اس میں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ، اس میں کثرت سے اللہ الہ الا اللہ کرو، والتسبیح سبحان اللہ کہا کرو، والتحمید الحمدللہ کہا کرو، والتکبیر اللہ اکبر، اس میں کثرت سے یعنی چلتے پھرتے کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا، اس کے بعد سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کثرت سے پڑھا کرتے، حالانکہ یہ تکبیرات تشریق ہیں اور یہ پڑھنی ہوتی ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، لیکن آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پہلی ذی الحج سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیامها صیام سنۃ، ایک دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزے کے برابر ہے، وقیامها قیام سنۃ، ایک رات کی کوئی عبادت کر لے، چاہے 2 رکعت نفل اٹھ کر پڑھ لے، چاہے رات کو 2 رکعت نفل اٹھ کر پڑھ لے، 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یعدل صیامها صیام سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، وقیامها قیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب 1 لیلۃ القدر کی ثواب کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی پہلی ذی الحج کی رات سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 راتوں کی 10 لیلۃ القدر کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر اس سے پچھلی روایت دیکھ لیں تو 10 سال کی عبادت عطا فرمائیں گے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں فرمایا وَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ لَكَفَّارَةُ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، یہ جو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ جو رکھے گا میرے نزدیک ایسا ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو کا کفارہ بن جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ سَنَتَيْن، ایک دن کا 9 ذی الحج کا روزہ ایسا ہے جیسے 2 سال کے روزے رکھے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس عظمت والے مہینے کے اندر اللہ نے کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس عظمت والے مہینے میں گناہوں سے بچا لیں، کم سے کم درجہ یہ ہے۔ اور اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو روزہ رکھے، اور کوئی استطاعت رکھتا ہے تو رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر کر لے۔ اور بالفرض بہت مصروفیت ہے، طبیعت خراب ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، عمر اجازت نہیں دیتی، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے تہجد کی نیت سے سو جائے، کم سے کم درجہ یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک تو فریضہ رکھا ہے، حج کا فریضہ، اور وہ حج کا فریضہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل فریضہ ہے، سب سے محبوب ترین فریضہ ہے۔ ایک تو درجے کے اعتبار سے نماز افضل ہے، اللہ کی محبوبیت کے اعتبار سے، عشق کے اعتبار سے حج افضل ہے۔ اب اس کے بعد اس مہینے میں حج کو جو رکھا، اس کی مشابہت کے لیے تمام امت کو ایک حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان یضحی، جو قربانی کرنا چاہے تو فلا یقصن من شعرہ واظفارہ، تو وہ اپنے بالوں اور ناخن کو پہلی ذی الحج کے بعد نہ کاٹے، پہلی ذی الحج کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ ایک تو حاجیوں سے مشابہت کے لیے، ایسی محبت حاجیوں سے کہ تمام امت کو حکم دے دیا۔ حاجی احرام میں ہوتا ہے، بال ناخن نہیں کاٹتا، پہلے زمانے میں احرام باندھ کے میقات سے چلتے تھے، پہنچتے پہنچتے ہفتے 10 دن لگ جاتے تھے۔ آج تو جہاز سے جاتے ہیں 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، گاڑی سے جاتے ہیں تب بھی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے کے اعتبار سے احرام باندھ لیا، یہ چیزیں ناجائز ہو گئیں، بال ناخن کاٹنا ناجائز ہو گیا۔
اللہ نے یہ ایک چھوٹی سی مشابہت لوگوں کو دے دی کہ حاجیوں سے تم بھی مشابہت اختیار کر لو۔ پھر دوسرے نمبر پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چیز مستحب کے درجے میں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کاٹ لیتا ہے بال اور ناخن تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی بال اور ناخن کاٹ لے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، نہ ہی قربانی پہ کوئی اثر پڑے گا، بس ایک استحباب مستحب چیز کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی ذی الحج کا نظر آنے سے پہلے بال ناخن کٹوا لیں، اور جو لوگ قربانی نہ کرنا چاہیں وہ بھی ان کی مشابہت اختیار کر لیں، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ پھر اگر کسی نے بال اور ناخن 40 دن ہو گئے نہیں کاٹے، یا عید کے دن تک 40 دن ہو جائیں گے، عید کے دن مطلب قربانی کے وقت تک 40 دن ہو جائیں گے اور وہ بال ناخن نہیں کاٹے گا، اس کے یعنی اگر 10 دن بھی یہ لگا لیے جائیں تو 40 دن گزر جائیں گے، تو اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے، ناجائز ہے کہ وہ یہ بال اور ناخن کاٹنے والی مستحب پر عمل کرے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بال ناخن کاٹے، کیونکہ وہ واجب ہے، واجب کو چھوڑ کے مستحب پہ نہیں جایا جاتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ دو باتیں سمجھ لیں، نمبر ایک کہ یہ واجب نہیں ہے، اور جس آدمی نے بال ناخن نہیں کاٹے ہوئے دن ہو گئے ہیں، 40 دن ہونے والے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بال ناخن کاٹ لیں۔ پھر اس میں ایک عبادت اور اللہ نے رکھی ہے، وہ ہے قربانی کی عبادت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، عرصے کے بعد ملاقات کے لیے اشتیاق ہوا، واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں محبت کا جذبہ دیکھ کر ان کو حکم دیا، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، 100 اونٹ اس کے فدیے میں دے دیے کہ بیٹے کی طرف سے 100 اونٹ، پہلے ابھی بھی آج کے زمانے میں بھی دیت 100 اونٹ ہے، یعنی کوئی جان کا بدلہ 100 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ دے دیے، تیسرے دن خواب دیکھا، کہا یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ چلے وہاں سے بیٹے کے پاس، فلما بلغ معه السعی، اللہ فرمانے کہ اتنا بڑا ہو گیا بچہ کہ جب وہ دوڑ بھاگ کرنے لگ گیا، یعنی 10-12 سال کی عمر ہو گئی، قال انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام آئے، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیا چاہتا ہے، یعنی اگر تو چاہے گا صحیح طریقے سے اور اگر تو مان جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو زبردستی کر دوں گا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ نے حکم دیا فوراً کر جائیے، رکیے نہیں، انتظار نہیں کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے حکم کے لیے قربان کرنا، جان اپنی قربان کر دینا، داؤ پہ لگا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں صبر کر لوں گا، واویلا نہیں کروں گا کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا قربان کرنے کا، مجھے کیوں ذبح کرنے کا کہا۔ فلما اسلم، اللہ نے کہا کہ جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پیشانی، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی زمین پر لگا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے اپنا خواب اور اپنا جو میں نے حکم دیا ہے وہ تو نے سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی زبردست عمل کرنے والوں کو میں اجر عطا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اور ان کی عظیم قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور اس کے بدلے اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک مینڈا اتارا اور اس کو ذبح کروایا۔ تو یہ قربانی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت عظیم عبادت ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، 10 ذی الحج کو، یوم النحر کو اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا خون بہانا پسند ہے، یعنی قربانی کرنا سب سے افضل عمل اللہ کے یہاں۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَا يَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، قیامت کے دن یہی جانور لایا جائے گا، اس کے کھر بھی ویسے ہی ہوں گے، اس کے بال بھی ویسے ہی ہوں گے، اس کے سینگ بھی ویسی ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنْ، اچھا یہ کیوں لایا جائے گا؟ یہ اس لیے لایا جائے گا کہ اس کو قربانی کے جانور کو نام اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ مسلم کی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں آتا ہے اللہ رب العزت جانور کو پالتے ہیں جس طرح تم ایک چھوٹے سے بچے کو، بکری کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، ایک روایت میں آتے ہیں جیسے چھوٹا سا گھوڑے کو لے کر پالتے ہیں کیونکہ گھوڑے کو زیادہ کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کو پالتے ہو، اس کے بڑے کرتے ہو، اسی طرح اللہ اس جانور کو بڑا کرتے ہیں اور 10 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ قیامت میں لے کر آئے گے، نامہ اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ،
جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے تو زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قبل ان یقع فی الارض اللہ کیا پہنچ جاتا ہے، اللہ کیا قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا میں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد کی ابراہیم علیہ السلام کی بہت عظیم سنت ہے۔ ما لنا فیہا، ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر جانور کے ایک بال کے بدلے ایک نیکی، ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکی کے برابر اجر ملے گا، ایک بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ فالصوف یا رسول اللہ، جس جانور پر بال نہیں ہیں اون ہے اس کے اوپر کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ہر اون کے ایک ریشے کے بدلے ایک نیکی یعنی 10 نیکی ملے گی۔ فطیبوا بہا نفسا، دل کھول کر خوش دلی سے قربانی کرو، صاف نیت سے قربانی کرو۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ اللہ کیا تمہاری قربانی کا گوشت پہنچے گا، ولا دماؤها، نہ خون پہنچے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اور تمہاری نیت اللہ کو پہنچے گی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، ظاہری اسباب کو، ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا اللہ، ولکن ينظر الى نیتکم واعمالکم، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی صاف ہے۔ تو جو بھی جانور خریدیں کوشش کریں صاف نیت سے خریدیں کہ اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، واہ واہ کرنے کے لیے قربانی نہیں کرنی۔ دوسری بات، افضل جانور کی قربانی وہ ہے جس میں غریب کو زیادہ فائدہ ہو۔ ایک آدمی بہت مہنگا جانور خرید لیتا ہے 10-20 لاکھ روپے کا، اس کا گوشت اس قابل نہیں ہوتا کہ استعمال کر سکیں، ہوتا تو بہت لحیم شہیم ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے اس جانور کی قربانی کریں، اس 10 لاکھ میں 5 جانور کر لیں بنسبت اس کے کہ 10 لاکھ کا ایک جانور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس گوشت سے لوگ زیادہ استعمال کریں گے۔ یہ کوئی آپ کو اگر کوئی ایسا گوشت خریدنے کے لیے آپ جاتے ہیں دکان پہ، اچھے سے اچھا، بچیا چھوٹا جانور کا گوشت چاہیے، اچھا گوشت چاہیے، اچھا گوشت لینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے خراب گوشت یعنی بڑے جانور، بڑا جانور، بہت بڑا جانور کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے، زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے، زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو جائے اور زیادہ غریبوں تک آپ کی قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، 100 اونٹ کی قربانی، 63 اپنے ہاتھ سے کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروائے۔ تو اس لیے ہم ابھی ایسے سوچ لیں کہ جانور جو بھی خریدیں گے نیت صاف رکھ کے خریدیں گے۔ پھر جانور جو بھی خریدیں گے اس میں یہ نیت کریں گے کہ اس میں اندر ہم اللہ رب العزت نے جن کو استطاعت نہیں دی ہے ان کو ہم کھلائیں گے، اس اعتبار سے جیسا گوشت لینا پسند کریں ویسا ہی دینا پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔